بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں آپ کا میزبان فیصل منیر. آج ایک نئے اور منفرد قسم کے مہمان سے آج میں آپ کو ملوانے جا رہا ہوں. 3-4 دن پہلے جب اپنے اس مہمان سے میری بات فون پہ ہوتی تھی تو میں سوچتا تھا کہ میں نے ایک لیگی کارکن کی، ایک نظریاتی کارکن کی، ایک کمیٹڈ کارکن کا میں نے انٹرویو کرنا تھا. لیکن آج 2-3 دن سے چونکہ صورتحال بہت مختلف ہے. آج ہماری اسکرین کے اوپر ہمارے مہمان ہیں سردار مشہود صاحب، جو کہ مسلم لیگ نون کے بڑے نظریاتی، بڑے کمیٹڈ، اور ان کا شمار کوٹلی کے اندر جو بانی رہنما ہیں ان میں ہوتا ہے، جن لوگوں نے کوٹلی کے اندر مسلم لیگ نون کی بنیاد رکھی. سر، سب سے پہلے آپ کو میں اپنی اسکرین کے اوپر خوش آمدید کہتا ہوں. بالآخر جو آج انٹرویو کا جو ہمارا ٹائم طے ہوا، وہ حالات اس موڑ پر آ گئے کہ میں ذہن میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ آج بھی میں ایک لیگی سردار مشہود کا انٹرویو کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل، بات یہ ہے، یہ جو مسلم لیگ نون کا قیام 2010 میں ہوا تو اس میں ہم نے بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. پھر جب یہ نون لیگ بنی تو آپ کو پتہ ہے کہ 2011 میں یہ ہمارے ملک سلیم صاحب اسمبلی میں الیکشن لڑنے کے لیے گئے. وہ پھر پارٹی کا ٹکٹ لینے گئے تھے تو آتے ہوئے ان کو نون لیگ والوں نے ٹکٹ دے دیا تھا. پھر بھی ہم نے اس وقت، کیونکہ ہم نئی جماعت امپروو ہوئی تھی، بن رہی تھی، تو اس کو قبول کیا. اور ہم نے جو ہے نا ملک سلیم جیسے آدمی کو، جو پوری ہماری مسلم لیگ نون 2011 میں، تو وہ انہوں نے ٹوٹل جو ہے نا 5500 ووٹ لیا، جس میں سے 3500 ووٹ ہمارا تھا. تو یہی کمرہ جہاں میں بیٹھا ہوں ابھی، یہاں بیٹھ کر فاروق حیدر نے مجھے کہا کہ یار، میں آپ کی فیملی کا، آپ کا احسان میں ضرور چکاؤں گا، کیونکہ آپ نے آج ہماری ایک جماعت کو ضمانت ضبط ہونے سے بچایا. سردار مشہود صاحب، آپ کے خاندان کی، آپ کی اس علاقے کی اگر تاریخ دیکھی جائے، 2011 میں اور 2016 میں بھی سیم رزلٹ تھا. کہتے ہیں کہ سیاست میں بڑے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. 2 دفعہ صبر کیا، تیسری دفعہ بھی صبر کر لیتے تو زیادہ بہتر نہ ہوتا؟ آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر مجھے یہ بتائیں، جو جماعتیں ہوتی ہیں نا، وہ بھی کمیٹیڈ ہونی چاہیے. ہم سے پہلے جو پی ٹی آئی والوں نے جو اشر چودھری محبوب کا کیا، جو بندہ 2 دن پہلے ہماری جماعت چھوڑ کے گیا، جسے 17.5-18 کروڑ روپیہ نون لیگ کا ہمارے پرائم منسٹر نے ان کو دیا نا، تو وہ اس کو چھوڑ کے 2 دن پہلے 3 دن پہلے گیا، اس کو دے دیا ٹکٹ. پھر جو چودھری یاسین صاحب آئے ہیں ہماری پارٹی کے، ان کا جو ہے نا بہت بڑے لیڈر ہیں، وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، مگر انہوں نے کوٹلی شہر میں، ان کے پاس چڑوئی حلقہ تھا، اور انہوں نے سوچا یار یہ کوٹلی کا حلقہ ہے، اس پر جو قبضہ کرے گا تو وہی اس پہ بیٹھ جائے گا. سر، خورشید قادری صاحب کے جانے کے بعد آپ جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے. سردار مشہود صاحب نے باقاعدہ کسی سٹیٹمنٹ میں، کسی پریس ریلیز میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا یا نہیں؟ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ میں نے مسلم لیگ نون کی جو پارلیمانی بورڈ ہمارا بنا تھا، یا جو راجہ فاروق حیدر کی قیادت میں جو ہماری آزاد کشمیر کی تنظیم تھی، میں نے اس عہدے سے استعفیٰ دے دیا. میں نے مسلم لیگ نون کی رکنیت سے استعفیٰ نہیں دیا. 13 آپ امیدوار تھے، ایک کو ٹکٹ مل گیا، باقی 12 رہ گئے. ان 12 میں سے واحد آپ کے بھائی سردار شکیل صاحب ہیں، جنہوں نے ایک واضح پیغام دیا اپنی پریس کانفرنس میں میڈیا ٹاک کرتے ہوئے. باقی 11 لوگ ابھی تک خاموش ہیں، شاید وہ کسی کنٹروورسی کا شکار ہو چکے ہیں. واحد آپ ہیں، آپ کے بھائی ہیں، جنہوں نے ایک بالکل کلیئر 2 ٹوک پیغام دیا کہ ہمیں پارٹی کے ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہر صورت میں الیکشن میں جائیں گے. اتنا کلیئر اور ٹھوس واضح پیغام کس بنیاد پر آپ نے دیا؟ فیصل، میری بات سنیں. آپ نے شاید، آپ جو بہتر جانتے ہیں مجھے، کہ جو ہے نا ہم نے 2010 سے لے کے 2021 تک اس جماعت کو جہاں تک بھی ہو سکا، جو بھی فنکشن ہوتے تھے، احتجاجی پروگرام ہوتے تھے، اور جو پروگرام ہوتے تھے ان میں بڑھ چڑھ کر، کئی بار تو ہم نے یہ روڈیں بند کی ہیں، ٹائر جلائیں، قربانیاں دی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ حلقہ جو بنا ہے، یہ حلقہ شہر کا ایک ایسا حلقہ بنا تھا جس میں کوٹلی شہر کے لوگوں کا حق تھا. اب جو 12 کینڈیڈیٹ تھے، میں سمجھتا ہوں کہ ان 12 میرے بھائی ہیں، مگر وہ ان کی پوزیشن آپ سے بہتر کون جانتا ہے. یہ الیکشن ہے. اگر لیاقت مغل کو ٹکٹ دے دیا جاتا، اس پوزیشن میں تھا شہر میں کہ لیاقت مغل اس کو سروائیو کرتا، رحمان کر سکتا تھا،
ڈاکٹر محمود کر سکتا تھا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ایک ایسے بندے کو دے دیا, جو بندہ ٹکٹ دے دیا, جو بندہ ابھی مزے کی بات میں آپ کو سناؤں کہ اس نے پارلیمانی بورڈ بن گیا جب اس نے وہاں سے اپلیکیشن بھیجی اپنی جو ہے نا جمع کروائی تو یو کے سے. وہ 29 جون کو آیا ہے جو ہے نا ادھر کوٹلی میں, اور اس نے جا کے جو ہے نا شروع کر دیا, کمپین بھی نہیں شروع کی. اس کا ایک فنکشن مجھے بتا دیں جس میں 30 بندے سے آپ کی یہ بات سمجھ آ گئی. کالونی کے علاقے میں آپ کا گھر ہے, شہر کا یہ دروازہ ہے, کالونی کیوں مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے؟ دیکھو جی, یہ لوگ میاں محمد نواز شریف کے چاہنے والے تھے. اس غار کالونی کا ایک ریکارڈ رہا ہے. جب بھی یہ مسلم کانفرنس میں لوگ تھے, میرے والد صاحب جب مسلم کانفرنس میں تھے تب بھی یہ لوگ میرے والد صاحب کے ساتھ چلتے تھے اور مسلم کانفرنس سے ہمیں نہیں جتاتے تھے. پھر جب مسلم کانفرنس کے ساتھ سے ان سے نون لیگ بنی تو ان لوگوں نے میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف پر اعتماد کا اظہار کیا, اور جو ہے نا ان کو بڑھ چڑھ کے, آج بھی میں آپ کو بتاؤں, لوگوں کے دل رو رہے ہیں. لوگ سوچتے ہیں یار کیا ہو گیا ہمارے ساتھ کہ رات میں آپ کو بتاؤں, مجھے پرائم منسٹر نے فون کیا مغرب کے ٹائم. اس نے کہا کہ آپ کا ٹکٹ میں نے کر دیا. جب میں نے آگے دیکھا جو ہے نا جب آئی وہ لسٹ جاری ہوئی, اس میں زبیر کیانی کا نام تھا. میں تو اس لیے پریشان ہوں کہ ہمارا پرائم منسٹر ایسی بات بھی کر سکتا ہے کہ ہمیں کہتا ہے ٹکٹ آپ کا میں نے کر دیا. 3 دن پہلے ہم ملے اس سے, انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر نے کہا سر راجہ فاروق حیدر صاحب نے آپ کو فون کیا, انہوں نے آپ کو خوشخبری دی کہ آپ کا ٹکٹ کنفرم ہو چکا ہے. پھر 2-3 گھنٹے کے بعد صورتحال ساری تبدیل ہو گئی. اس وقت جس کرب اور جس اذیت سے آپ کی فیملی, آپ کے کارکنان گزرے, میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو وہ آپ ضرور بتائیں. دیکھیں سر, میری بات سنیں. جو لوگ, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, 10 سالہ دور جو جماعت کیا ہوتی ہے, آپ کسی بھی چیز کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں, 10 سال کا عرصہ تھوڑا نہیں. 10 سال کیا ہماری ساری زندگی. مسلم کانفرنس اور مسلم لیگ ایک ہی تھی, بعد میں مسلم لیگ بنی. ایک قربانیاں دے کے اب یار کوئی حد ہوتی ہے. اب دیکھیں, اب یہ حلقہ کوٹلی میں جو ڈیزائن ہوا ہے, آپ سے بہتر کون جانتا ہے اس حلقے میں. آج میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ حلقہ ہم آزاد سیٹ سے جیت کر دکھائیں گے اپنے. سوشل میڈیا کا دور ہے, جیسے ہی ٹکٹ اناؤنس ہوا آپ کے گھر لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے. ٹکٹ اناؤنس ہونے کے بعد آپ کے گھر لوگوں کا جمع ہونا کیا مقصد تھا, کیا ریئیکشن تھا, کیوں لوگ اس وقت آپ کے پاس آ رہے تھے؟ لوگ جو ہے نا, جو ہمارے علاقے کے لوگ تھے, کوٹلی شہر سے آگے پیچھے سے ہمارے جو لوگ ہمارے ساتھ محبت کرتے تھے, وہ جو سب نون لیگ کے تھے, ان لوگوں کو تو یہ شاخ پہنچا ہے. جب انہوں نے یہ بات سنی تو ان کے لیے ناقابل برداشت تھی. تو پھر سب لوگوں نے کہا جی کہ یہ جماعت آپ کے ساتھ اس نے جو ہے نا یہ جو اشر کیا ہے یہ بہت برا ہوا ہے, آپ برائے مہربانی کوئی فیصلہ کریں. ہم نے کہا یار ہم نے اس الیکشن میں جانا ہے, یہ الیکشن ڈو اور ڈائی ہے ہمارے لیے. کوٹلی اور آزاد کشمیر کے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پارٹی سے اپنے راستے کو جدا کرنا کتنا مشکل فیصلہ تھا یا کتنا آسان فیصلہ تھا, کس سے مشاورت کی؟ دیکھیں جی, ہمارے جتنے ہماری اپنی ٹیم ہے, ہمارے اپنے لوگ ہیں, ان سے ہم نے مشاورت کی ہوئی تھی. بات یہ تھی کہ جو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جماعت کو چھوڑنا بہت مشکل بات ہوتی ہے. میں آج بھی کہتا ہوں, میں ان نون لیگ کے لوگوں کو کہتا ہوں, میرے بہت سارے دوست ہیں میرے شہر کے, مجھے پتہ ہے میرے ہاتھ سے جنرل سیکرٹری شہر کے صدر کا فیکٹری میں نے بنوائے ہیں ساتھ ہو کے. یہ پوری ٹیم ہم نے تیار کی ہے, اس میں میرا بہت اہم رول ہے. جب جتنے بھی عہدے ہیں, ان عہدے میں جتنے دلوانے میں, ان لوگوں کو ساتھ چلانے میں میرا بہت بڑا کردار رہا ہے. میں آج بھی کہتا ہوں حقیقی نون لیگ ہم ہے, ہمارا کردار ہے نون لیگ. سر اتنے کم وقت میں اتنا بڑا فیصلہ کرنا, کیا یہ آسان تھا آپ کے لیے؟ نہیں, آسان یا مشکل کی بات نہیں ہے. ہم لوگ ذہنی طور پر تیار تھے, ہم نے الیکشن لڑنا تھا. ہم نے اپنی کمیونٹی کو, اپنے لوگوں کو, ان کے لیے. مجھے آپ بتائیں فیصل صاحب, آپ کو شاید اس بات کا علم ہوگا کہ آپ کے شہر میں پورے پچھلے 10 سال سے ہمارے 5 سال اس پہ واپس آتے ہیں. آپ کے بھائی سردار شکیل صاحب نون لیگ سے اپنا واسطہ توڑ چکے ہیں. اب لوگ آپ کو ووٹ کیوں دیں گے, لوگ آپ کی بات کیوں سنیں گے, لوگ آپ کے اوپر ٹرسٹ کیوں کریں گے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے, شکیل صاحب اور ہم لوگ نون لیگ سے واسطہ ضرور توڑا ہے, مگر ہمارا لوگوں سے واسطہ تو تھا نا. وہ ہمارے لوگ ہیں, ہمارے چاہنے والے لوگ ہیں. ہم نے ان لوگوں کے لیے صبح دن رات ایک کیا ہے. ہماری فیملی کے ہم کزن جو ہے نا خالی 70 کزن ہیں, تو ہم سب کزن نے یہ فیصلہ کیا
کہ یار ہم نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے, ہم اس کو کسی کے ہاتھ میں یہ رومال نہیں ہونے دیں گے. سر آپ نے ابھی کہا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے نون لیگ کے عہدے تقسیم کیے, 5 سال میں آپ کے کارکنان سر پیٹتے رہ گئے, 4.5 سال کے بعد لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا فاروق حیدر صاحب نے شروع کیا, نوکریوں کا فقدان تھا, نوجوان بچے بچیاں بے روزگار تھے, اسپتال کی بدترین صورتحال تھی, شہر کے اندر فیملی پارکس نہیں ہیں, بچوں کے لیے گراؤنڈز نہیں ہیں, سردار مشہود کیوں خاموش تھے؟ میری بات سنیں جی, میں آپ کو یہ بات بتا دوں, پچھلے 5 سال سے یہ جو حکومت بنی, اس میں جو جتنا بھی کنٹریبیوشن رہا اس میں یہ تھا کہ ہمارے جو امیدوار اسمبلی جو ہار گئے تھے, ہماری جماعت نے, ہمارے جو وزیر اعظم پہلے تھے ابھی بھی ہیں وزیر اعظم فاروق حیدر صاحب, انہوں نے یہ سارا بیڑا جو ہے نا وہ ہارے ہوئے امیدوار, چاہے وہ ہار گئے تھے مگر نون لیگ کے کینڈیڈیٹ تھے, ان کے ذمے یہ سارا جتنی بھی ہے نا جو ڈیولپمنٹ کی پیمنٹ, مثلا 17.5-18 کروڑ روپیہ اور یہ کلومیٹر دیے گئے, ان لوگوں نے ساری انویسٹمنٹ اوپر راج محل کے علاقے میں کی تھی. یہ اس لیے کر رہے تھے کہ ہم نے اوپر سے الیکشن لڑنا ہے. اب جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے جو ہے نا ہم نے کیوں خاموش رہے, مجھے یہ بتائیں, ہمارے جتنے منسٹر تھے وہ منسٹر جو ہے نا, آپ کوٹلی شہر میں رہنے والے ہیں, آپ بہتر جانتے ہیں 5ویں اسکیل تک مقامی بندے کا حق ہوتا ہے. ان لوگوں نے ہم سے وہ بھی چھین لیا تھا. ہم اپنی جگہ پر اپنے جتنی بھی جہاں تک ہماری سوچ تھی, میں نے اور آپ خاموشی سے دیکھتے رہے. نہیں, میں نے پرائم منسٹر صاحب سے کئی بار بات کی, وہ کہتے ہیں ہو جائے گا بہت اچھا ہوگا, مگر ان لوگوں کی آج بھی وہ لوگ آج بھی ہمیں وہ آؤٹ کیوں کرنا چاہتے ہیں, اسی وجہ سے آؤٹ کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ یہ لوگ آگے تو یہ لوگ ہمیں چلنے نہیں دیں گے. سردار مشہود صاحب, کوٹلی شہر کے جتنے بھی سیاسی تجزیہ کار ہیں ان کا یہ کہنا اور ماننا ہے کہ آپ کا تعلق ایک سیاسی گھرانے سے ہے, مسلم لیگ نون اور راجہ فاروق حیدر آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے, وہ ضرور آپ کے پاس آئیں گے, آپ کو منائیں گے, اس کے بعد آپ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ میری بات سنیں جی, ہم لوگوں نے فیصلہ کر دیا. ہم نے اسی لیے 2 دن 3 دن کا ٹائم نہیں مانگا. جو لوگ ٹائم مانگ رہے تھے یا جو کوئی کر رہے تھے وہ فیصلہ کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا تھا. ہم نے رات کو ہی فیصلہ کر دیا تھا, صبح پریس کانفرنس میں بھی کہہ دیا ہم نے الیکشن لڑنا ہے. اس کے بعد فاروق حیدر سے ہماری ہمدردی اس وقت تھی جب تک ہم نے پارلیمانی بورڈ میں اپلیکیشن دی ہوئی تھی کہ ہمیں ٹکٹ دیا جائے. انہوں نے ہمیں ٹکٹ نہیں دیا, ان کے ہمارے راستے جدا ہو گئے. اب مجھے پتہ ہے نا ان کو نہیں آنا چاہیے ہمارے پاس, کیونکہ ہم نے الیکشن کو کنٹیکٹ کرنا ہے اور آج صورت کرنا ہے. اب جب کہ آپ آزاد امیدوار فیصلہ کر چکے ہیں, آپ نے کمپین پہلے سے بھی زیادہ تیز کر دی ہے, شہر کے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے, اپنے حلقے کی عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میں اپنے شہر کے لوگوں کو صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی امیدوار ہو, میں ضروری نہیں کہتا مجھے دیں, آپ اپنے شہر کے بندے کو ووٹ دیں جو آپ کے مسائل کو سمجھتا ہو, جو عقل آپ کو مل سکے. وہ ان لوگوں کو اگر آپ ووٹ دے کے بھیج دیں گے جو کل آپ کو مل نہیں سکیں گے, اپنے حلقوں میں چلے جائیں گے, باہر سے آئے ہوئے لوگ کبھی آپ کے مخلص ہی ہو سکتے, چاہے آپ جو مرضی کر لیں. میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے شہر کے کسی بھی بندے کو ووٹ دیں اور اپنے شہر والوں کو دیں ووٹ. بہت شکریہ سردار مشہود صاحب. ناظرین, سردار شکیل صاحب الیکشن میں جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں. ان کے بھائی جو بڑے متحرک رہنما رہے ہیں, جنہوں نے کوٹلی کے اندر جن کا شمار بانیوں میں ہوتا ہے, ان کی گفتگو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے. سردار مشہود صاحب کی گفتگو کے اوپر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنے حلقے کی عوام سے مخاطب ہو کر جو انہوں نے پیغام دیا, اس کے اوپر بھی آپ نے ضرور رائے دینی ہے. کیا سردار شکیل صاحب کے پاس ٹکٹ ہوتا تو ان کی پوزیشن بہت بہتر تھی, یہ ماننا اور کہنا ہے سیاسی تجزیہ کاروں کا. لیکن اب جب کہ وہ آزاد امیدوار جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں, کیا وہ آزاد امیدوار کچھ اچیو کر سکیں گے یا نہیں, اس کے اوپر بھی آپ کی رائے بہت اہم ہے. میں آپ کا میزبان فیصل منیر اپنے معزز مہمان سردار مشہود صاحب کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.